قلنا کذالک فی قول تعالیٰ سے مصنف علیہ رحمہ کتاب اللہ کے عام غیر مخصوص منہ البعض کی تیسری مثال بیان فرما رہے ہیں، جس کے مقابلہ میں خبر واحد ہے۔ خبر واحد اور کتاب اللہ کے عام غیر مخصوص منہ البعض کے درمیان تطبیق دینا بھی ممکن نہیں۔ مثال کا حاصل یہ ہے کہ احناف کے نزدیک ذبیحہ متروک التسمیہ عام دن حرام ہے اور ناسین حلال ہے، جبکہ شوافع کے نزدیک ذبیحہ متروک التسمیہ مطلقاً حلال ہے، خواہ عام دن ہو یا ناسین ہو۔ اور امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک ذبیحہ متروک التسمیہ مطلقاً حرام ہے، خواہ عامدن ہو یا ناسین ہو۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل، امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہماری دلیل وہ خبر واحد ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذبیحہ متروک التسمیہ عامدن کے متعلق سوال کیا گیا، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوہ فإن تسمیۃ اللہ تعالیٰ فی قلب کل امرئ مسلم، تم اس کو کھا لو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ اب اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ ذبیحہ متروک التسمیہ عامدن حلال ہے، ذبیحہ متروک التسمیہ عامدن حلال ہے۔ جب ذبیحہ متروک التسمیہ عامدن کا حلال ہونا ثابت ہو گیا تو ذبیحہ متروک التسمیہ عام ناسین کا حلال ہونا بطریق اولا ثابت ہو گیا، کیونکہ اس میں آدمی کا قصور نہیں ہوتا، لہذا ثابت ہوا ذبیحہ متروک التسمیہ، لہذا ثابت ہوا ذبیحہ متروک التسمیہ مطلقاً حلال ہے، خواہ عامدن ہو یا ناسین ہو، خواہ عامدن ہو یا ناسین۔ احناف کی دلیل، احناف فرماتے ہیں ہماری دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم اس مضبوط سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا جائے۔ اب اس آیہ کریمہ میں ما کلمہ عام ہے، اس کا عموم ذبیحہ متروک التسمیہ عامدن کو شامل ہے، ناسین کو شامل نہیں، کیونکہ اس میں آدمی کا قصور نہیں ہوتا۔ اس فرمان سے معلوم ہوا کہ ذبیحہ متروک التسمیہ عامدن تو حرام ہے لیکن ناسین حلال ہے۔ اب کتاب اللہ کے عام غیر مخصوص منہ البعض کے مقابلہ میں خبر واحد آ گئی۔ کتاب اللہ کا عام تقاضا کرتا ہے ذبیحہ متروک التسمیہ عامدن حرام ہو، خبر واحد تقاضا کرتی ہے ذبیحہ متروک التسمیہ عامدن حلال ہو، اور ان دونوں کے درمیان تطبیق دینا بھی ممکن نہیں، کیونکہ اگر ہم خبر واحد کے مطابق ذبیحہ متروک التسمیہ عامدن کی حلت کو ثابت کریں تو پھر ذبیحہ متروک التسمیہ ناسین کی حلت بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گی، کیونکہ اس میں آدمی کا قصور نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں کتاب اللہ کا حکم مرتفع ہو جائے گا، اٹھ جائے گا، لہذا ہم کتاب اللہ کے عام پر عمل کریں گے اور خبر واحد کو چھوڑ دیں گے۔ امام مالک علیہ رحمہ کی دلیل، امام مالک فرماتے ہیں ہماری دلیل یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس فرمان میں ما کلمہ عام ہے اور اس کا عموم ذبیحہ متروک التسمیہ عامدن اور ناسین دونوں کو شامل ہے، لہذا ثابت ہوا ذبیحہ متروک التسمیہ مطلقاً حرام ہے، خواہ عامدن ہو یا ناسین ہو۔ امام مالک علیہ رحمہ کی دلیل کا جواب وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس فرمان میں ما کا عموم ذبیحہ متروک التسمیہ عامدن کو تو شامل ہے لیکن ناسین کو شامل نہیں، کیونکہ اس آیہ کریمہ میں لفظ ہے لم یذکر، وہ ذکر نہ کرے، یعنی وہ ذکر نہ کرے، جبکہ ناسی یعنی بولنے والا یہ حکمن ذاکر ہوتا ہے، یہ حکمن ذاکر ہوتا ہے، لہذا امام مالک علیہ رحمہ کا ذبیحہ متروک التسمیہ ناسین کے حرام ہونے کا اس فرمان سے استدلال کرنا باطل ہے، اس فرمان سے استدلال کرنا باطل ہے۔
وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِ تعالیٰ، اور ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی تم اس مضبوط سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا جائے۔ إِنَّهُ يُوجِبُ حُرْمَةَ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَّةِ عَامِدًا، بے شک یہ فرمان متروک التسمیہ عامدن کی حرمت کو واجب کرتا ہے۔ اور متروک التسمیہ عامدن کا مطلب ہوتا ہے عامدن بنا جان بوجھ کر، متروک التسمیہ کہ جان بوجھ کر متروک التسمیہ بسم اللہ کا چھوڑ دینا۔ اب متروک التسمیہ عامدن ذبیحہ متروک التسمیہ عامدن، یہ ہم نے لفظ استعمال کیے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر وقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینا، بسم اللہ نہ پڑھنا، بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہنا۔ اگر بھول بلائے کوئی بندہ ہے وہ بھول گیا اور چھری بھی چلا رہا ہے تو اس صورت میں ذبیحہ حرام نہیں ہوگا۔ وجاء فی الخبر، اور حالانکہ خبر میں یہ بات آئی ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذبیحہ متروک التسمیہ عامدن کے متعلق سوال کیا گیا، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جس پر جان بوجھ کر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو جی وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ امام شافعی کی دلیل کی طرف اشارہ ہے۔ فقالا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلوا فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، تم اس کو کھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ فلا یمکن التوفیق بینہما، تو ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہیں، تو ان دونوں میں تطبیق ممکن ہے نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ تطبیق ممکن کیوں نہیں؟ لأنہ سے دلیل دے رہے ہیں، جو لأنہ ہوتا ہے نا یہ لام تلیلیہ ہوتا ہے یا مصدر ہوتا ہے، لأنہ لام تلیلیہ یا مصدر، اس سے پہلے والی عبارت کے اندر ہوتا ہے سوال، اور یہ جو ہوتا ہے نا لأنہ یا لام تلیلیہ یا مصدر ہے، یہاں سے جواب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی تطبیق دینا ممکن کیوں نہیں، تطبیق دینا ممکن ہے کیوں نہیں، تو جواب آ گیا لأنہ اس لیے کہ اگر ہاضمیر کا مرجع بسم اللہ ہو گیا، اس لیے کہ اگر بسم اللہ کے جان بوجھ کر چھوڑنے کے ساتھ علت ثابت ہو جائے، لثابت الحل بترکھا ناسیا، تو اس بسم اللہ کے بھول کر چھوڑنے کے ساتھ علت ثابت ہو جائے گی۔ بھائی جب جان بوجھ کر ثابت ہو گیا تو بولنے میں تو بندہ کا قصور ہی نہیں ہے، جہاں جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہاں ثابت ہے، تو جہاں بندہ بھول گیا اس میں اس کا کیا قصور؟ فحینئذ یرتفع حکم الکتاب، تو اس وقت کتاب کا حکم مرتفع ہو جائے گا، فیترک الخبر، تو خبر کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو ہم نے تقریر کی ہے وہ ساری کی ساری اس کے اوپر فٹ ہو گئی ہے، اور ہم نے جو تقریر کی ہے وہ اس عبارت کی ترتیب کے مطابق کی ہے، یہ ترتیب نہیں رکھی کہ عبارت کی ترتیب کچھ اور ہو اور ہماری جو تشریح ہے اس کی ترتیب کچھ اور ہو، اور یہ جو اسی ترتیب کے مطابق چلنا یہ فیضان ہے استاد العلماء والفضلاء استاد قبلہ مفتی محمد حسین اویسی صاحب حافظہ اللہ تعالی امام المدرسین کا۔